اور آپ نے نصیحت کرنی ہو نا تو اپنے گھر میں مسجد بیٹھا کرے، جو آ کے کرے، ہماری محفلوں میں آ کے تنگ نہ کیا کرے ہمیں۔ ارے خدا کے بندے، ظالم انسان، تو کیا کر رہا ہے کہ بچوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ انہوں نے نکاح نہیں کیا، آسمانوں سے بالا تر ہو کر ہم نے خود مصطفیٰ کا نکاح کر دیا ان کے ساتھ۔ ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے اپنے کتے کو کھلاؤ پلاؤ، موٹا کرو، تگڑا ہو جائے تو ہمیں کاٹنا شروع کر دیں۔ آپ ذلت والے ہیں جو حضور کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جب تک مصطفیٰ اجازت نہیں دیں گے میں آپ کو شہر مدینے میں آنے نہیں دوں گا۔ آپ کو میں آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے تسلسل میں غزوہ خندق کے بعد جو ایک بڑا غزوہ جس کا ذکر تاریخ اسلام میں ملتا ہے وہ غزوہ بنی المصطلق ہے۔ اسے غزوہ مرئی بھی کہتے ہیں۔ یہ 5 اور 6 ہجری کے درمیانی عرصے کے اندر وقوع پذیر ہوا۔ اس غزوے کے اندر جنگی اعتبار سے تو بہت زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی، ایک ہی حملے میں دشمن حوصلہ چھوڑ بیٹھا اور مسلمان کامیاب ہو گئے، اور کثیر تعداد میں مال غنیمت اور قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ لیکن یہ جو سفر تھا غزوہ بنو مصطلق کے لیے آنے اور جانے کا، یہ پہلی جنگ تھی جس میں کثیر تعداد میں منافقین شریک تھے۔ یہ بات بہت قابل غور ہے، اور آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ منافقین کی شرانگیزیاں اور ان کے پروپیگنڈے کے حوالے سے ہے۔ ایک مومنوں کی مخلص جماعت میں جب منافق لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی منافقت کا رنگ کیسے دکھاتے ہیں، اس حوالے سے بہت قابل غور چیزیں ہیں اس غزوہ کے سفر کے درمیان کے۔ اس غزوہ کے اندر میں تفصیلات جو جنگی ہیں ان کو چھوڑ رہا ہوں، اور جو پریکٹیکل ہمارے لیے عملی زندگی میں حاصل ہونے والا سبق ہے صرف اسے لے رہا ہوں۔ منافقوں کی منافقت بالکل آشکار ہو کے سامنے آئی، اور جو رئیس المنافقین تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، اس کی جو فتنہ سازیاں تھیں وہ لوگوں پر ایک اور طرح سے کھل کے سامنے آئی۔ یاد رکھیے، کفار نے، منافقین نے مسلمانوں پر جنگی زور اور طاقت سے دبانے کی پوری کوشش کر کے دیکھ لی بدر سے لے کر خندق تک، مگر وہ طاقت سے مسلمانوں کو دبا نہیں سکے۔ اب انہوں نے محاذ جنگ بدلا، ہتھیاروں، تلواروں اور نیزوں کی بجائے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا وار کرنے کی تگ و دو کی کہ مسلمانوں کا جو امیج ہے وہ ان کے اخلاق کی وجہ سے ہے، وہ ان کے کردار کی وجہ سے ہے، اور ان کے جو سردار اور سربراہ، میری مراد میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ پیکر اخلاق ہیں، ان کے کردار پہ انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہم ایسی کوشش کریں، یہ جو ان کی اصل طاقت ہے اخلاقیات کی، اس پہ ضرب لگائی جائے۔ یہ جو دلوں میں احترام اور محبت ہے بے انتہا درجے کا، کہ زخموں سے چور ہی کیوں نہیں مگر آواز آتی ہے حضور کی طرف سے تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جو کردار ہے اس کے اوپر ضرب لگائی جائے اور دلوں سے محبت کو کمزور کیا جائے۔ تو اس کے اندر جو سب سے ٹاپ پر جو کردار تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی نفرت اور اس کے دل میں جو بغض ہے، اس کی بنیادی وجہ وہی تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے اس کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ بادشاہ وہ ڈکلیئر ہو چکا تھا، تاج پوشی کے لیے ٹائم طے ہو رہا تھا کہ تاج پہنائیں، تخت پر بٹھائیں۔ لیکن میرے آقا تشریف لائے تو لوگوں کی ساری توجہ، دھیان، دلچسپیاں، محبتیں اس سے پھر گئیں اور میرے آقا کی بارگاہ کی طرف چلی گئی، اور وہ شخص نسیہ منسیہ ہو گیا، اس کا کوئی ذکر ہی ہونا ختم ہو گیا۔ اب یہ جلن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بندے کو تاج ملنے والا ہو، وہ سمجھتا تھا کہ ساری وجہ ان کی بنی ہے، ان کی وجہ سے میرا تاج چھن گیا، میری حکومت چلی گئی ہے، تو نفرت اس نے دل میں پالی ہوئی تھی۔
ग़ज़वा बदर के 2 साल तक तो वो काफिर रहा, मगर जब बदर मुसलमानों ने जीत ली तो वो फिर देखा देखी मुसलमान हो गया कि चलो अब इनके अंदर ही शामिल हो जाता हूं। फिर जो मौका मिला उसने हर मौके के ऊपर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई। इस्लाम कबूल करने से पहले एक वाकया हुआ। आका करीम अलैहिस्सलाम हजरत साद बिन उबादा जो कबीला खजरज के सरदार थे, उनकी तीमारदारी के लिए अपने दराज गोश गधे को कहते हैं, मेरे आका उसकी सवारी फरमा लिया करते थे और अपने पीछे बाज़ औक़ात किसी बच्चे को बिठा लिया करते थे। आजिज़ी मेरे मुस्तफ़ा की इस दर्जे की थी। तो बिठा के जा रहे हैं, रस्ते में अब्दुल्ला बिन उबई एक टोली लेकर बैठा हुआ गपशप लगा रहा है। सरकार वहां जाके खड़े हुए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा। और उस वक्त अब्दुल्ला बिन उबई, ये ग़ज़वा बदर से पहले का वाक़या, मुसलमान नहीं हुआ था। जब सवारी भागती हुई जाती है गर्द पर तो थोड़ी धूड़ उड़ती है, मट्टी उड़ती है, उसने अपने नाक पर यूं कपड़ा रख कर ना मुंह बसोर लिया, जैसे आपको बुरा लगा है यार कोई बंदा आया है। अब जो अहले मोहब्बत और अहले ईमान हैं, उन्हें तो मुस्तफ़ा के कदमों से लगने वाली मट्टी भी अजीज होती है, वो तो कभी मुंह नहीं बनाएंगे। उसने मुंह बना लिया आगे से। सरकार ने कुरान की आयतें पढ़कर मौका देखकर उनको वाज़ो नसीहत की। तो ये बदबख्त बोल पड़ा कि जनाब अपनी सवारी की बदबू को हमसे दूर करें, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और आपने नसीहत करनी हो ना तो अपने घर में मस्जिद बैठा करे, जो आके करे, हमारी महफिलों में आके तंग ना किया करे हमें, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। ये उसने बातें कही। उस पर कुछ लोग अंदर मुसलमान बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं या रसूल अल्लाह आप फरमाएं, हम सुनना चाहते हैं। अब आपस में लोगों की तकरार शुरू हो गई। जो काफिर बैठे थे, जो मुसलमान बैठे थे, काफिर कह रहे थे जाएं अपने घर, वहां जो आए उसको सुनाएं। मुसलमान कहते थे सत बिस्मिल्लाह, आप हमारे सर आंखों पर हैं, हुजूर आप फरमाएं, हम सुनना चाहते हैं। आपस में गुत्थम गुत्था लड़ाई, हत्ता के जूते चल गए, पत्थर मारने शुरू कर दिए। सरकार उनको ठंडा करते रहे और फिर चले गए साद बिन उबादा के पास। एक वाकया यह हुआ अब्दुल्ला बिन उबई का, सबसे पहले जो इसने कार्रवाई की। फिर आप जानते ओहद के अंदर क्या हुआ। ओहद में ये मैदान जंग से अपने 300 बंदे लेके वापस निकल गया। मुसलमानों को सख्त इसने शर्मिंदा किया, वहां पे जाकर काफिरों के सामने अपनी जमात लेके निकल गया। फिर एक और मौका आया जब ग़ज़वा खंदक से पहले इसका तरीका वारदात देखे, हम मुनाफिकों की सोच को पहचाने। जब ये बदर के बाद मुसलमान हो गया था तो हर जुमा में हुजूर के खिताब करने से पहले उठ के खड़ा हो जाता। आका के खिताब करने से पहले उठ के स्टेज पे खड़ा हो जाता। ऐ लोगों, ये अल्लाह के रसूल हैं, तुम्हारी इज्जत बढ़ी है इनके आने से, इनकी मदद करो, इनकी नुसरत करो, ये ऐलान करता, फिर बैठ जाता, फिर हुजूर अपना खिताब शुरू करते। हर जुम्मा उसका यही तरीका कार था। जब वो ओहद के अंदर 300 बंदे मैदान जंग से हुजूर के रोकने के बावजूद लेकर वापस आ गया तो अगले जुम्मे डीठ इतना था, अगले जुम्मे फिर खड़ा हो गया, ये अल्लाह के रसूल हैं, इनकी मदद कर, उनके साथ खड़े हो। लोगों ने उसके कपड़े पकड़े और कहा बैठ जा, तू तुझे जानते हम तेरे सारे कामों को, तेरे करतूत हमें समझ आते हैं, किरदार तेरा क्या है और नसीहतें तेरी क्या है। उस पर वो बड़बड़ाता हुआ, यानी गुस्से से मस्जिद की सफ़ें फलांगता हुआ बाहर निकल गया। मस्जिद के दरवाजे पर उसे एक अंसारी मिला और कहा, अरे खुदा के बंदे, जालिम इंसान, तू क्या कर रहा है, अपना ईमान तबाह कर रहा है, वापस जाके हुजूर से माफी मांग ताकि हुजूर सिफारिश करें और अल्लाह तुझे माफ कर दे। तो कहने लगा मुझे नहीं जरूरत इनकी सिफारिश की, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इस तरह इसका रवैया और किरदार था। और फिर जब यह मौका आया, मैं फोकस करना चाहूंगा वक्त की कमी की वजह से, ग़ज़वा बनु अल मुस्तलक का 2 वाकयात यहां पर बतौर खास, जिसको मुनाफिकों ने बहुत उठाया प्रोपेगेंडे के तौर पर और हुजूर की अखलाक की हैसियत को तबाह करने के लिए। हज़रत ज़ैनब को आप जानते हैं, हमारी मां हैं हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला। एक तो हजरत ज़ैनब बिनते जहश हैं, वो और हैं, ये हजरत ज़ैनब और है। दोनों ज़ैनब नाम की खवातीन हैं, हुजूर के निकाह में हमारी माएँ हैं। हजरत ज़ैनब पहले निकाह में थी हजरत ज़ैद बिन हारसा के। ज़ैद बिन हारसा कौन है? जिन्हें हुजूर ने मुंह बोला बेटा करार दिया था, हरम में जाके ऐलान किया था कि आज से ज़ैद मेरा बेटा है, और लोग उसे ज़ैद बिन मोहम्मद कहा करते थे, जब तक कि सूरह अहज़ाब की ये आयतें नाज़िल नहीं हुई जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि बच्चों को उनके असल बापों के नाम से पुकारा करो।
منہ بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں ہوتا ہے، پھر منع کر دیا اس بات سے کہ کسی کو زید بن محمد نہیں کہنا، زید بن حارثہ کہنا ہے۔ ان کے نکاح میں حضرت زینب تھی۔ حضرت زینب ان کی ان بن رہتی تھی۔ حضرت زید غلام زادے تھے، بکتے ہوئے آئے تھے، تو حضور نے کرم فرمایا، قریشی خاتون سے نکاح کر دیا، مگر آپس میں اسٹیٹس کا جو فرق تھا، نکاح کے اندر محبتیں پیدا نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ حضرت زید نے طلاق دے دی۔ جب حضرت زید نے طلاق دے دی تو عدت کے بعد قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے زوجناکہا، اے نبی ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا، حضور نے نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کا نکاح کر دیا۔ اب یہ جو نکاح کر دیا، اس پر منافقوں نے کہانی گھڑ لی۔ کیا کہانی گھڑ لی؟ جی حضور نے معاذ اللہ استغفر اللہ، میں صرف آپ کو منافقت کا ایک روپ دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے جملے کہنے پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ان کی نگاہ زینب پہ پڑ گئی تھی حضور کے بارے میں، ان کا حسن و جمال پسند آ گیا، بیٹے کو اشارہ کیا، اس نے طلاق دے دی، انہوں نے نکاح کر لیا۔ یہ ہے ان کا اخلاق، یہ ہے ان کا کردار، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ انہوں نے یہ کہانی حضور کے کردار پہ حملہ کرنے کے لیے، آقا کی شرافت پہ حملہ کرنے کے لیے، حضور کی پاکیزگی اخلاق پہ حملہ کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیا، اور ساتھ کیا بات کہہ دی؟ جی زید تو ان کا بیٹا تھا، اپنی بہو سے شادی کر لی، اپنی بہو سے شادی کر لی۔ یہ انہوں نے ایک تماشا کھڑا کر دیا مدینہ پاک کے اندر۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک اللہ کا نبی ہو جن کی ہر طرف دشمن ہو، دشمن تباہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہی قوم کے بندے جو مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہوں اور آپ کا کلمہ پڑھنے کا اعلان کرتے ہوں، وہ کھڑے ہو کے یہ باتیں شروع کر دیں، حضور کے لیے کتنی تکلیف کی بات تھی۔ رب کائنات نے اس پر یہ آیتیں اتار دی، یہ جس کا میں نے خلاصہ پہلے بیان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ یہ پروپیگنڈا بند کرو کہ زید حضور کا بیٹا تھا، ان کی بیوی طلاق یافتہ سے نکاح کر لی، کہا نہیں کوئی ان کا بیٹا نہیں ہے مردوں میں سے۔ اللہ نے ان کو اولاد دی تھی، بچے بیٹے تھے، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، مردوں میں اب کوئی ان کا بیٹا نہیں ہے، ہر کوئی ان کا امتی، ان کا غلام ہے۔ اور اللہ پاک نے کہا میرے مصطفیٰ پر اعتراض مت کرو، انہوں نے نکاح نہیں کیا، آسمانوں سے بالا تر ہو کر ہم نے خود مصطفیٰ کا نکاح کر دیا ان کے ساتھ۔ رب کائنات نے اس پروپیگنڈے کو خود آیتیں اتار کر اس طرح سے بند کر دیا۔ ایک دوسرا واقعہ اور پیش آیا، وہ یہ تھا کہ وہی غزوہ بنی مستلق کے درمیانی رستے کے اندر انصاریوں کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا جہجہ غفاری، کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئے، اور وہیں پر موقع پر عین اسی وقت مہاجروں کا ایک غلام تھا سنان بن وبر جوہنی، وہ بھی وہاں پر پانی بھرنے گئے۔ اب جو اس کیٹیگری کے لوگ ہیں درجہ چہاروں کے، ان کی آپس میں نوک جھونک ہوتی ہے، پانی میں بھر لوں، وہ کہتا ہے میں بھر لوں، آپس میں جھگڑا کر لیا، لڑ پڑے، اور جب لڑائی شروع کر دی تو انصار والے غلام نے آواز دی یا معاشر انصار، انصاریوں میری مدد کرو، مجھے مارتا ہے مہاجر مجھے مارتا ہے۔ مہاجر والے نے آواز لگائی مہاجروں آؤ میری مدد کرو، یہ انصاری مجھے مارتا ہے، یعنی قومیت کی بیس کے اوپر جھگڑا شروع کر دیا۔ نبی پاک نے یہ آواز سنی تو سرکار نے کہا افسوس ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم جاہلیت کی آوازیں نکال رہے ہو۔ اس بیس پر کسی کو پکارنا کہ میری قوم آئے، فلانے آؤ، قریشیوں آؤ، یا کوئی کہے انصاریوں آؤ، یہ جاہلانہ پکار ہے۔ اسلام حق اور باطل کا فیصلہ کرتا ہے، درست اور صحیح کے ساتھ کھڑا ہونا سکھاتا ہے، نہ کہ قوم برادری کے ساتھ کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ سرکار نے ان کو ٹھنڈا کیا۔ اس پر جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اپنی الگ ٹولی، دیکھو جی حالات دیکھو، یہ جو ہمارے گھر میں آئے تھے، جنہیں ہم نے پناہ دی، جن کے لیے ہم نے گھر کے دروازے کھولے، ان کو کھانے دیے، روٹیاں دی، کپڑے دیے، آج ان کا یہ حال ہے کہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑے۔ آپ عبداللہ بن ابی کی سیاست کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو غصہ دلا رہا ہے حضور کے خلاف اور حضور کے ساتھیوں کے خلاف، کہ یہ لوگ مکہ سے آئے تھے، مکہ والوں نے ان کو نکال پھینکا تھا، یہ وہاں رہ نہیں سکتے تھے، ہم نے گھر دیا، ہم نے ٹھکانہ دیا، ہم نے ان کے لیے کاروبار کا انتظام کیا، اور آج یہ تھوڑے تگڑے ہو گئے ہیں تو ہمارے ساتھ ٹکر لیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس بدبخت نے ایک مثال بول دی اور کہا ان کی مثال تو ایسے، حدیث پاک بخاری شریف میں یہ بات آئی ہوئی ہے، ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے اپنے کتے کو کھلاؤ پلاؤ، موٹا کرو، تگڑا ہو جائے تو ہمیں کاٹنا شروع کر دے۔
یہ باتیں اس نے کہیں اور ساتھ ہی ایک جملہ اور بولا، پہنچنے دو واپس مدینہ، مجھے واپس مدینہ پہنچنے دو، ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو مدینے سے نکال دے گا۔ یہ باتیں حضرت زید بن ارقم، ابھی بچے تھے نوجوان، انہوں نے سن کے اپنے چچا کو بتائیں، چچا نے جا کے حضور کو بتا دی کہ عبداللہ بن ابی اپنے لوگوں کی ٹولی میں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ نبی پاک نے ان کو بلوا لیا۔ اب منافق کیا ہوتا ہے؟ اس نے قسمیں کھا کے کہا جی بچہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، میں نے ایسی بات کی ہی نہیں۔ حضرت زید کہتے میرا دل بڑا دکھا، باقی میرے اپنے خاندان کے بھی کہنے لگے نہیں حضور بچہ ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آئی ہوگی، وہ معزز آدمی ہے، سردار ہے، چھوڑے جانے دے بات کو۔ وہ کہتے ساری میری عزت خراب ہو گئی کہ میں نے ایک بات پہنچائی تھی، مجھے کچا کر دیا، مجھے جھوٹا کر دیا گیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیتیں اتار دیں اور فرما دیا کہ زید نے جو خبر دی ہے وہ سچی خبر ہے۔ اس نے یہ دونوں باتیں کی ہیں کہ ہم میں جو عزت والا ہے ذلت والے کو نکال دے گا، اور ہم نے ان کو کھلایا پلایا، ہمارے خلاف یہ کرتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو بلا کے مجمع عام میں اعلان کیا کہ زید نے جو خبر دی سچی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، اس منافق کی میں گردن اڑا دوں۔ حضور نے کہا نہیں عمر، تم کیا سمجھتے ہو، جب لوگ سنیں گے دور والے، عبداللہ بن ابی کا تعارف بھی تو مسلمانوں والا ہے نا، بھلے منافق ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مروا دیتا ہے، پروپیگنڈا کیا ہوگا، دنیا کیا سمجھے گی کہ جو ان کے ساتھی ہیں یہ ان کو مروا دیتے ہیں، لہذا لوگوں کے منہ نہ کھلواؤ، چپ ہو جاؤ۔ مگر اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے کیسا انتظام کیا، وہی رئیس المنافقین، اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ سچا صالح نیک کردار کا نوجوان تھا۔ جب مدینہ طیبہ، ایک بات اور بتانا چاہوں، جب یہ پروپیگنڈا بہت بڑھ گیا تو حضور نبی پاک نے حکم دیا قافلے کو چلنے کا، بھی نکلے یہاں سے، اٹھیں۔ 2-2.5 ہزار کے قریب لوگ تھے۔ حضور عام طور پہ اس ٹائم سفر نہیں کرواتے تھے، دن میں گرمی ہوتی ہے آرام کرواتے، عصر کے بعد سفر کرواتے۔ حضور نے سارا دن لوگوں کو چلائے رکھا، رات آ گئی، رات کو آرام نہیں کرنے دیا، پھر چلوائے رکھا۔ حضور کی ذرا حکمت عملی دیکھیے، وہ جو لوگوں میں اضطراب اور غصہ پھیلا ہوا تھا، نفرت آئی ہوئی تھی، اس کو حضور نے کیسے ٹھنڈا کیا۔ سارا دن چلائے رکھا، ساری رات چلائے رکھا، اگلا دن چڑھ گیا، حضور نے پھر چلائے رکھا یہاں تک کہ دھوپ تیز ہو گئی، پھر کہا پڑاؤ ڈالو، پڑاؤ ڈالتے ہی سارا کا سارا قافلہ لیٹ گیا اور سو گیا وہاں پہ۔ حضور چاہتے تھے آپس میں بحثیں نہ کریں، ڈسکشن نہ کریں، تاکہ یہ جو بات سے بات چلتے چلتے مزید نفرت نہ پھیل جائے معاشرے کے اندر۔ سرکار نے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے، ادھر سے ان کو ہٹانے کے لیے ان کو مشقت میں ڈالے رکھا، جب پہنچے وہاں پہ جا کے سو گئے، اور جو دماغ پہ پروپیگنڈے کا زہر تھا وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، سو کے اٹھے، ادھر مدینہ پہنچ گئے۔ تو اس کا جو بیٹا تھا عبداللہ، وہ مدینے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ دروازے پر کھڑا ہو گیا، اور جب اس کا باپ، جس نے کیا جملہ بولا تھا کہ ہم میں جو عزت والا ہے وہ ذلت والوں کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دے گا، اس کے بیٹے نے تلوار نکال لی اور کہا اے میرے والد، آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پوچھا کیوں؟ کہا آپ نے یہ کہا تھا عزت والا ذلت والوں کو مدینے سے نکال دے گا۔ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت مصطفیٰ کے لیے ہے، عزت حضور کے غلاموں کے لیے ہے۔ آپ ذلت والے ہیں جو حضور کے خلاف بات کرتے ہیں، جب تک مصطفیٰ اجازت نہیں دیں گے میں آپ کو شہر مدینے میں آنے نہیں دوں گا۔ آپ کو میں آقا نے اجازت دی، تب جا کر بیٹے نے تلوار ہٹائی اور باپ کو مدینہ شہر کے اندر داخل ہونے دیا۔ اللہ نے اس طرح حضور کی عزت کو بڑھانے کا انتظام فرما دیا تھا۔ ہم انہی کلمات پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔